أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر
ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب سسٹرز کو آج کے قصص القرآن کی اس سیشن میں ویلکم کرتی ہوں، اور آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں اور امید ہے اللہ سے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. آپ سب کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں نا؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. جی الحمدللہ. جی الحمدللہ. جی سب ٹھیک ہے. جی میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ. سسٹر فاطمہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. آپ سب کے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ امید ہے کہ سب کے روزے بھی اچھے جا رہے ہوں گے. آج کل ہم سب ایک دوسرے سے ہی سوال کر رہے ہیں نا کہ روزے کیسے جا رہے ہیں. تو الحمدللہ بہت اچھے گئے ہیں ابھی تک، اور جو آنے والے تھوڑے سے رہ گئے ہیں تو امید ہے کہ وہ بھی اچھے ہوں گے انشاءاللہ. الحمدللہ. جی سسٹرز، آپ کو پتہ ہے کہ طاق راتیں شروع ہونے لگی ہیں ہماری، تو آپ نے کیا تیاری کی ہے اس کے لیے، یا کچھ سوچ رہے ہیں کچھ تیاری کے لیے؟ کیونکہ بہت اسپیشل راتیں ہیں ہمارے پاس، اور ہم نے اس کے لیے بہت اچھی سی اس حساب سے تیاری کرنی ہے کہ اگر ہم تیاری کریں گے اس کے لیے تو اس کا سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ ہم اچھے طریقے سے ان راتوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے. کیا سوچا ہے آپ نے ان کے لیے؟ کیا پلاننگ کر رہے ہیں کہ کیا کس طریقے سے عبادت کرنی ہے؟ بتائیں گے آپ لوگ؟ جی میرے پاس بڑی خوبصورت ایک حدیث ہے. جی سسٹر فاطمہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے، اذکار کرنے ہیں، اور قیام اللیل کرنا ہے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی میری اسکرین پہ، کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب یعنی حصول اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز میں کڑا رہے، جو بھی شخص، تو اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. مطلب یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ جو قیام اللیل کرے، لیلۃ القدر میں خوب عبادت کرے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، تو اس بندے کے سارے جو پچھلے گناہ ہوتے ہیں تو وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو ہم نے انشاءاللہ اس طرح سے کرنا ہے، ان راتوں میں خصوصی عبادت کرنی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عبادت کرتے ہوئے اس چیز کو بہت زیادہ مد نظر ہم نے رکھنا ہے کہ کون سی ایسی عبادت کی جائے جو ہم تھوڑا ٹائم اس کے اوپر لگائیں لیکن اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہو. جیسے ایک حدیث میں پڑھ رہی تھی کہ اس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی. تو 1000 نیکیاں ہم میں سے کرنا بہت مشکل ہے کہ کوئی بھی شخص 1000 نیکیاں کرے، لیکن یہ کتنا آسان طریقہ ہے اور آسان عمل ہے کہ صرف 100 مرتبہ ہم سبحان اللہ کہیں تو ہمارے پاس 1000 نیکیاں آ جائیں. اسی طریقے سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا جو ہے تو اس کے بھی بہت زیادہ اجر ہے، اور یہ 4 کلمات جو ہیں اللہ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے. تو ان کلمات کو بھی اگر ہم اپنے لسٹ میں شامل کر لیں کہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی ہمیں بہت زیادہ فائدہ پہنچنا ہے. اس کے علاوہ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے، یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے، اور ان راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. تو ایک اور کیا بات پتہ چلی اس حدیث سے کہ ہم نے خود عبادت نہیں کرنا کہ جیسے ہم مائیں جو ہے نا اٹھ جاتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں چلو بچے سوئیں تو سوتے رہنے دینا، لیکن ایسے نہیں کرنا. ہم نے اپنے بچوں کو بھی اٹھانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھانا ہے اور ان کو بھی عبادت کی ترغیب دینی ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر اس کے لیے ابھی سے آج کے دن ہی پلاننگ کر لیں اور چھوٹی سی میٹنگ کر لیں، جیسے میں ایسے کرتی ہوں، بچوں کو اکٹھا کر کے نا میٹنگ کر لیتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے ہم نے.
تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے، اس کی وجہ سے وہ ذہنی طور پہ بھی تیار ہو جاتے ہیں سارے کہ اب کرنا ہے، آج رات ہم نے یہ کرنا ہے یا کل رات ہم نے یہ کرنا ہے، اور ایک پلانر بھی ہمارے پاس ہوتا ہے کہ یہ ساری عبادتیں ہم نے کرنی ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں کہ تم میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ قرآن کا 1/3 حصہ ایک رات میں پڑھا کرے۔ صحابہ کرام کو یہ عمل بڑا مشکل معلوم ہوا اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ قل هو اللہ احد، یعنی سورہ اخلاص قرآن مجید کا 1/3 حصہ ہے۔ تو ہم نے لیلۃ القدر میں کرنے والے کاموں میں ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ سورہ اخلاص کو جو قل هو اللہ احد کی صورت ہے اس کو ہم نے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور اس کو بھی لسٹ میں انشاءاللہ شامل کرنے ہم نے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری 10 دنوں میں اتنی محنت کرتے تھے جتنی اور دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ تو اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ پچھلے جو 2 عشرے ہمارے گزر چکے ہیں، اگر اس میں ہمارے سے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی عبادت میں، تو اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو آخری 10 دن ہیں اور طاق راتیں ہیں، تو اس میں ہم اتنی محنت کر لیں اور اچھی اچھی سی عبادتیں کر لیں، تاکہ اس میں جو تھوڑی بہت کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کو ہم اس طریقے سے کور کر سکتے ہیں۔ ایک اور بہت بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ ان 10 راتوں میں جو آخری عشرہ ہے اسپیشل، اس میں ویسے ہم سحری کے لیے تو اٹھتے ہی اٹھتے ہیں، تو اگر ویسے مجھے امید ہے کہ آپ سب سسٹرز ایسی کرتی ہوں گی، الحمدللہ میں بھی کرتی ہوں، تو اس میں جو ہے نا تہجد کی نماز ہم نے نہیں پڑھنی ہے، بے شک 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو، خود بھی پڑھے اور اپنے بچوں کو بھی اگر ہم ترغیب دیں نا انشاءاللہ، تو ایک تو عادت پکی ہو جاتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے نا تہجد کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ ہمارے اوپر فرض تو نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انہوں نے کبھی بھی اس نماز کو نہیں چھوڑا۔ اس کے علاوہ لیلۃ القدر میں کرنے والے کاموں میں استغفار کو معمول بنانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ وبالاسحارہم یستغفرون، کے سحری کے وقت وہ مغفرت مانگا کرتے تھے، سورہ ذاریات کی آیت ہے۔ تو اس وجہ سے بہت زیادہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا کوئی بھی مسنون استغفار جو ہے اگر اس کا ورد ہم کریں تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہماری زندگیاں کیسی گزری ہے اور کتنے گناہ ہیں ہمارے، اور اگر ان گناہوں کو ان راتوں میں ہم بخشوانے میں کامیاب ہو گئے تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارا رب جو ہے نا اتنا کریم رب ہے، اتنا غفور الرحیم رب ہے کہ انسان ایک ندامت کا آنسو بہاتا ہے تو وہ سارے گناہ، چاہے وہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ انسان کے گناہ اگر زمین سے لے کے آسمان تک بھی چلے جائیں، لیکن اگر وہ ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ اور اللہ کے آگے گڑ گڑائے اور استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم نے کوشش کیا کرنی ہے کہ استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے تو اس کے اوپر استغفار کرتے ہوئے معافی مانگنی اللہ تعالیٰ سے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے ہمارے پاس لیلۃ القدر میں کرنے والے کاموں کے حوالے سے، کہ صرف الحمدللہ کہنا جو ہے سب سے افضل دعا ہے، یہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اگر ہم صرف اس کا ورد کرتے رہیں تو اس سے بھی جو ہے نا بہت زیادہ نیکیوں میں ہمارے اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے نا سسٹرز کے مسلسل جو ہے نا ہم لوگ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، اگر سے مسلسل قرآن بھی پڑھتے رہیں تو وہ کام بھی تھوڑا سا مشکل ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے ہم نے اپنی پلاننگ کرنی ہے ان طاقتوں کے حوالے سے کہ تھوڑا حصہ ہم قرآن کے ساتھ گزارے، اس کے علاوہ ہم تھوڑے سے نوافل کے ساتھ گزارے، تہجد کی نماز پڑھے، اس کے علاوہ پھر ہم تسبیح کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزارے، اس کے علاوہ استغفار کریں، تو اس طرح سے اگر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈیوائڈ کرتے رہیں گے نا اذکار کو بھی اور نماز کو اور قرآن کی تلاوت کو، تو اس سے جو ہے نا ہم تھکیں گی نہیں، جیسے تھکاوٹ ہو جاتی ہے نا بہت زیادہ اور پھر دل کرتا ہے کہ بس اس کو چھوڑ دیں، تو یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے کہ اس کو ڈیوائڈ کر کے ہم کریں گے نا مختلف چیز اذکار اور تلاوت اور نوافل، تو انشاءاللہ وہ بہت آسان طریقے سے ہم لوگ کر سکیں گے۔
اس کے علاوہ آپ کو یہ بات پتہ ہے نا کہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو. اب ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ لوگ جیسے ایک دن پہلے رمضان شروع ہو جاتے ہیں ان کا اور ایک دن بعد کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو ان کے لیے بیسٹ سجیشن یہ ہے کہ وہ 10 کی 10 راتیں اگر اس طرح سے گزارے نا تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی فضیلتیں جو ہے نا انشاءاللہ ان کو مل جائیں گی. اور آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ لیلۃ القدر میں جو دعا کثرت سے مانگنے والی ہے اور کرنے والی ہے، اور وہ مشہور حدیث کا مفہوم بھی آپ کو پتہ ہوگا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہنا کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا میرے گناہوں کو معاف کر دے. تو اس دعا کی بہت زیادہ کثرت کرنی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم نے اس دعا کو پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ. تو یہ تھوڑی سی باتیں تھی آپ کے ساتھ لیلۃ القدر کے حوالے سے الحمدللہ. اور اس کے علاوہ آپ سسٹرز اگر کچھ بتانا چاہتے ہیں آپ لکھ کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا پلان کیا ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے جو پلانر بنایا ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے تو وہ ہم سب کو فائدہ دے دے. کوئی ٹپ ہے آپ کے پاس اس کے علاوہ کہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ کچھ بھی بتا دیں، کچھ بھی بتا سکتے ہیں آپ سسٹرز کیا کرنا ہے. جی سبحان اللہ سسٹر روج، یہ بات میں نے کرنی تھی. دیکھیں میرے سامنے وہ ساری اتنی حدیثوں کی وہ لسٹ ہے نا کہ میرے دماغ سے نکل گئی ہے. صدقے کی بات میں نے کرنی تھی. بہت جزاک اللہ، آپ نے مجھے یاد دلایا. صدقہ کرنا ہے جی، بہت ضروری بات یہ ہے کہ ہم نے ان راتوں میں باقاعدگی سے صدقہ کرنا ہے. کچھ بھی کوئی بھی اماؤنٹ جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ کو دل کو لگتا ہے تو انشاءاللہ آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے ان راتوں میں. ویسے اب مجھے پتہ ہے رمضان میں سارے ہی کرتے ہیں، لیکن ان اسپیشل 10 راتوں میں شعوری طور پہ صدقہ ہم نے نکالنا ہے. اور اگر ہو سکتا ہے اس طرح سے کہ ایک صدقہ آپ خود ڈالیں اور ایک بچوں کے ہاتھوں سے ڈلوائیں. تو ایک سسٹر نے مجھے بڑی اچھی بات یہ بتائی کہ جیسے ہر بچے کے پاس پاکٹ منی ہوتی ہے نا تھوڑی تھوڑی کر کے، تو کہتے ہیں کہ میں نے سارے بچوں کے ساتھ جب میٹنگ کی نا رمضان کے تاکراتوں کی پلاننگ کے حوالے سے، تو ان کو یہ بھی کہا جو کہ آپ کے پاس جو آپ کی اپنی پاکٹ منی ہے تو اس میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کے نا آپ نے ہر رات ڈالنے ہیں صدقے والے باکس میں. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ صدقے کے حوالے سے بچوں کے ساتھ جو ہے نا بہت اچھا یہ ٹاپک ہے، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے بتا سکتے ہیں کہ صدقے کی اہمیت کیا ہے، ہم صدقہ کیوں دیں، اس کا کیا فائدہ ہوگا، ہمارا اللہ ہم سے کتنا راضی ہوگا. یہ سارا کچھ دیا ہوا اللہ ہی کا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا اگر اس طرح سے کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا زیادہ خوش ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر بچوں کے پاس کوئی پاکٹ منی نہیں ہے، ویسے ہوتی ہے بچوں کے پاس، لیکن اگر فرض کریں نہیں ہے تو آپ اپنے پیسوں میں سے تھوڑے سے ان کو دے دیں کہ یہ جو ہے نا اب ہر رات آپ نے صدقے والے باکس میں اتنے پیسے اپنے ڈالنے ہیں. اور اینڈ پہ جا کے تو انشاءاللہ وہ جو اچھی خاصی اماؤنٹ اکٹھی ہو جاتی ہے نا تو اس کو آپ کدھر بھی دے سکتے ہیں، مسجد میں ڈال سکتے ہیں، پورے جہاں پہ بھی آپ کو، جیسے ہمارے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے نا کہ ہم نے کس کس بندے کی مدد کرنی ہے تو ان میں سے کسی کو بھی بھیج سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ایک تو یہ اس کا یہ ہے کہ صدقے کے فوائد بہت زیادہ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ بچوں کو ابھی سے انشاءاللہ عادت پڑے گی. ہمارے بچوں کو ابھی سے عادت پڑ جاتی ہے کہ اگر گھر میں سارے بڑے صدقہ دے رہے ہیں تو انشاءاللہ میں نے بھی کرنا ہے. جی سسٹر سروش کیا کہہ رہی ہے کہ جی بالکل صحیح کہہ رہی ہے. صدقہ باکسز جو ہے نا بچوں کو بھی اگر بنا کے دیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی جو ہے نا اس چیز کی عادت ڈالے گی. سسٹر فاطمہ کہہ رہی ہے کہ ہاں کہ ایک کوئن اگر نکالے نا زپ لاک بیگ سے اس میں ڈال کے بچوں کو دے تو وہ روزانہ جو ہے نا ڈونیشن باکس میں ڈالتے جائیں گے. بچوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے، بچوں کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ وہ اپنے پیسوں میں سے صدقہ نکالے. میں نے جب بھی اپنے بچوں سے کہا ہے نا کہ آؤ صدقہ کریں، ماما صدقہ کری تو آپ بھی کریں، میرے بچوں نے
ہمیشہ جو ہے نا پہلے ہی دفعہ کہنے پہ جو ہے نا جتنے بھی والٹ میں ان کی منی ہوتی ہے نا وہ ساری نکال کے دے دیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ہماری طرف سے یہ ڈلوا دینا. تو الحمدللہ یہ بہت گولڈن چانس ہے ہمارے پاس کہ ہم ان کو وہ جو اس سے پہلے ہم صدقہ خیرات کی فضیلت پڑھ چکے ہیں نا تو وہ پلیز ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ اگر ہم اللہ کو ایک کوئن بھی دیں گے, ایک صدقہ بھی کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک کیسے بڑھاتا ہے, اور پھر اس کے فائدے کیا ہیں, اور پھر ان صدقے سے جو ہے نا جب دوسرے لوگوں کو جن کو ضرورت ہے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے تو اس سے کتنی دلی خوشی ہوتی ہے. تو اس بات کو بھی انشاءاللہ اپنی لسٹ میں ہم نے شامل کرنا ہے کہ ان راتوں میں ہم نے صدقہ خیرات بھی انشاءاللہ کرنا ہے. اچھا جی, یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ جنت میں جو ہے نا ہمارے لیے درخت جو ہے نا وہ ان صدقے کے ذریعے صدقات کے ذریعے سے اگا کریں گے, اگر ہم تسبیحات بھی کریں, اور انشاءاللہ یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اچھا جی, اور کیا ٹپس ہے آپ کے پاس ہوں, اور کیا کیا جا سکتا ہے ان طاق راتوں میں, لیلۃ القدر کے راتوں میں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ کسی سسٹر کے پاس کوئی بھی آئیڈیا ہے تو پلیز شیئر کر دیں ہمارے ساتھ. اچھا جی, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ان ساری باتوں کو اپنے لسٹ میں شامل کرنا ہے, اور آج کی رات سے انشاءاللہ ان باتوں کو انشاءاللہ ہمیں اپنے عمل میں لے کر آنا ہے. آج کا جو ہمارا سیشن ہے تو اس میں قصص القرآن میں جیسے ہم قصہ حابیل اور قابیل کا پڑھ رہے ہیں, تو آج انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہمارا سیشن ہے استاذہ کے ساتھ انشاءاللہ اس میں کون سی چیزیں جو ہے نا کون سی باتیں ڈسکس ہو رہی ہے. تو ایک چھوٹا سا پلینر ہے آج کے سیشن کے حوالے سے, جس میں نیت کے حوالے سے استاذہ انشاءاللہ بات کریں گی. اس کے علاوہ انسان کو ارادے کا اختیار حاصل ہے, اس پہ بات ہوگی, انسان کی آزادی اور اسلام میں گناہ کا تصور. تو انشاءاللہ اپنے اچھے سے نوٹس بنانے ہیں, اور اینڈ پہ جا کے انشاءاللہ ہم پھر جب ڈسکشن ٹائم میں ملیں گے تو پھر میں آپ کے ساتھ اپنے پوائنٹ شیئر کروں گی, اور آپ نے اپنے پوائنٹ میرے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرنے ہیں انشاءاللہ. جی, سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیشن. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ روزے اچھے گزر رہے ہیں؟ خوب اللہ کا ذکر ہوتا ہے؟ باتیں زیادہ ہوتی ہیں یا ذکر زیادہ ہوتا ہے؟ اپنا جائزہ لیا آپ نے کہ آج کے دن میں نے باتیں کتنی کی اور ذکر کتنا کیا؟ ہمارے دین میں نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جس چیز کی تاکید کر کے گئے وہ کیا تھی؟ نماز. اب صرف نماز پڑھ لینا ہی کافی نہیں, بلکہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری نماز قبول بھی ہو, کیونکہ اگر ہم محنت کرتے رہیں اور وہ آگے ایکسیپٹ ہی نہ ہو تو پھر فائدہ نہیں. نماز کی قبولیت کی شرائط میں سے اہم ترین شرط یہ ہے کہ نماز کو صحیح طریقے پر ادا کیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے, کیونکہ آپ کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. اور صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. صلوا کما رأیتمونی اصلی, تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھا اور اسے آگے روایت کیا. تو نماز کے درست ہونے میں کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں. صرف یاد دہانی کے طور پر میں چاہتی ہوں کہ کچھ چیزیں میں اس وقت آپ کے ساتھ دہرا لیا کروں تاکہ مجھے بھی یاد دہانی ہو جائے اور آپ کو بھی, اور ہم کانشیسلی شعوری طور پر اپنی نمازوں کو بہتر بنائیں. نماز میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ نیت ہے, کیونکہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار ہی نیتوں پر ہے. اگر آپ کی نماز پڑھنے کی نیت نہیں اور ویسے ہی آپ منہ ہاتھ دھو رہے ہیں اور پھر
مصلی پہ کھڑے ہو گئے ہیں تو یہ کافی نہیں، بلکہ ایک شعوری نیت بھی ہونی چاہیے. نیت کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے یا زبان سے؟ دل سے ہے. ابن القیم کہتے ہیں نیت کسی چیز کے کرنے کا ارادہ اور عزم کرنا ہے، ارادہ کرنا، اور اس کا مقام دل ہے. زبان کے ساتھ اس کا قطعی کوئی تعلق نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ میں سے کسی سے بھی کبھی بھی نیت کے سلسلے میں کوئی لفظ نہیں ملتا کہ آپ نے نیت کرنے کے لیے یہ مخصوص الفاظ پڑھے، ایسا نہیں ملتا. نماز شروع ہوتی تھی اللہ اکبر سے، نیت کہاں ہوتی تھی؟ دل میں، کہ فرض پڑھ رہا ہوں یا سنت پڑھ رہا ہوں یا صبح کی پڑھ رہا ہوں یا شام کی پڑھ رہا ہوں. تو نیت کے کوئی بھی الفاظ ہمیں حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملتے. نیت کہاں ہوگی؟ دل میں. آپ باقاعدہ سوچیں گے کہ اس وقت میں کیا کرنے جا رہی ہوں. اگر آپ بس ایسے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کر دیا اور نہیں سوچا کہ سنت ہے یا نفل ہے یا فرض ہے کیا نہیں، تو ایسے نماز ویلڈ نہیں ہوگی. اور آپ نے نیت کے بغیر ہی شروع کر لی، پھر درمیان میں خیال ہے میرا خیال ہے سنت ہے، چلو سنت پڑھ لیتی ہوں پہلے، پھر فرض بعد میں دیکھوں گی یا کچھ اور، تو اس طرح نہیں نماز ہوتی. اسی طرح جب آپ وضو کرنے لگتے ہیں تو آپ وضو کی نیت کرتے ہیں. تو نیت کو الفاظ میں بیان کرنا جو ہے یہ بدعت ہے. بعض لوگوں نے نیت کے الفاظ اپنی زبان میں بنائے ہوئے ہیں. کیا ہماری نماز عربی میں ہے یا اردو یا پنجابی میں ہے؟ کس زبان میں؟ عربی میں. تو آپ نماز سے پہلے نیت کے کوئی الفاظ پڑھتی ہیں؟ کچھ تو ضرور پڑھتے ہیں. میں خود پڑھتی تھی، میں مان ہی نہیں سکتی. پہلے پڑھتے تھے. اچھا اب نہیں پڑھتے، شکر ہے، میری طرح ہی ہو گئے آپ ہی. ہم پنجابی ہیں تو ہمیں پنجابی میں نیت سکھائی گئی تھی، بڑوں نے سکھائی تھی نا. تو اسی سے پتہ چلتا نا کوئی پنجابی میں پڑھ رہا ہے اور کوئی اردو میں اور کوئی انگلش میں اور کوئی کسی میں، تو یہ تو نماز کا حصہ ہی نہیں. نماز ہوگی دل کے ارادے سے، نیت سے. اور پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں اس بات کی نیت کرتی ہوں کہ میں فلاں نماز پڑھنے لگی ہوں اور میرا رخ کعبہ کی طرف ہے. اور تو جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو کام صحابہ نے نہیں کیا، پھر ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی نہیں کرنا. لیکن اگر کوئی آپ سے یہ آ کے کہے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں، بڑے کہتے ہیں، بزرگ سارے یہ کرتے آ رہے ہیں اور آپ ان کا طریقہ چھوڑ رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے لیے بڑوں میں، بزرگوں میں، علماء میں اسوہ حسنہ نہیں. اسوہ حسنہ کس میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں. اور اتنا ہی کافی ہے. اگر آپ کی کبھی کسی سے اس موضوع پہ بات ہو تو یہ 2-3 چیزیں یاد رکھیں. اگر وہ نہ مانے تو جھگڑا بالکل نہیں کرنا کسی سے بھی. لکم دینکم ولی دین، انی اعلم ما لا تعلمون. ٹھیک ہے، آپ جو کر رہے ہیں علم کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ لہ الکمال احمدہ سبحانہ واشکرہ ذی العزۃ والجلال. لا الہ الا اللہ الکبیر المتعال. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اسی کے لیے کمال ہے. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں. وہ عزت اور جلال والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بڑا اور برتر ہے. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا
تو حابیل جو کہ بھائی کے مقابلے میں طاقتور بھی تھا، تنومند تھا، اسے تقوی اور اللہ کے خوف نے دست درازی سے باز رکھا. اس نے صبر کیا اور اپنے بھائی کا ظلم اور زیادتی برداشت کر لی اور اس پر ہاتھ نہ اٹھایا. حابیل نے آخری بات کے طور پر بھائی کو سخت تنبیہ کی، اس کو سمجھانے کے لیے کچھ سخت الفاظ استعمال کیے. اگر آپ گریجولی دیکھیں تو اس کے سمجھانے کا انداز کتنا مناسب ہے. آپ آیات کو سامنے رکھ کے دیکھیں، ابھی تلاوت ہوگی کہ ابتدا میں وہ کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، پھر کہتا ہے اگر تم میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں نہیں بڑھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ ساری باتیں ہو چکی، اس کو تقویٰ کی تلقین بھی ہو گئی، اس کو یہ بھی بتا دیا کہ میں ظالم نہیں بننا چاہتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور جب وہ پھر بھی نہیں مانا اور اس نے آخری ارادہ کر ہی لیا اور بالکل قتل کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے آج ہم پڑھیں گے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. انی اريد ان تبوء بإثمی وإثمک، بے شک میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ پلٹے، پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حابیل اپنے بھائی کو واعظ و نصیحت جاری رکھے ہوئے ہیں. جب پچھلی باتوں کا کچھ فائدہ نہ ہوا تو اس نے اس کو گناہ سے منع کیا اور اس کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا اور کہا کہ اگر تم نہیں مانتے تو پھر تو یہی ہوگا کہ تم میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ قیامت کے دن آؤ گے اور پھر انجام جہنم ہوگا، اور ظالموں کا بدلہ تو ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی گویا تمہارا یہ عمل اور یہ فعل ظلم ہوگا مجھ پر. تو یہاں پر حابیل تنبیہ کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں. یہ جو کہا نا کہ انی اریدو، یہ ڈانٹ کا ایک انداز ہے، کیونکہ معصیت کا ارادہ نہیں کیا جاتا. یہ اسلوب کلام ہے. گناہ کا ارادہ نہیں کرتا مومن، متقی جان بوجھ کے غلطی نہیں کرتا. اس لیے اس جملے کو لٹرل میننگ میں نہیں لیں گے، بلکہ ایک تنبیہ اور ڈانٹ کے طور پر لیں گے، یا پھر تذکیر کے طور پر، یاد دہانی، سمجھانا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے. جس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم کفر اختیار کر لیں؟ نہیں، یہ ڈانٹ کا انداز ہے. اچھا نہیں مانتے تو پھر جو چاہو کرو. جب ایک ماں اپنے بچے کو ڈانٹتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ جاؤ پھر جو جی چاہتا ہے کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو اجازت دے رہی ہے؟ نہیں، یہ اسلوب کلام ہوتا ہے. یعنی زبان جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ لٹرل میننگ میں نہیں لی جاتی، ہر بات کو لفظی معنوں میں نہیں لیا جاتا، بلکہ اس سے کچھ اور مطلب بھی سمجھے جاتے ہیں جو کہ اس کانٹیکسٹ کا حصہ ہوتے ہیں. تو باتوں کو اس کے کانٹیکسٹ میں ہی سمجھنا چاہیے. یہاں پر یہ جملہ انی اريد ان تبوء باسمی واثمک، یہ حابیل کی محبت اور خواہش کا ارادہ نہیں ہے. یعنی اس کی چاہت یہ نہیں تھی کہ بھائی جہنم میں جائے، نہ اس کی خواہش تھی، بلکہ اس کو ایک طرح سے
دوسرے لفظوں میں ڈرایا جا رہا ہے کہ جب تم یہ کرو گے، ظلم کرو گے، تو پھر انجام ایسا ہی ہوگا. یعنی جب معاملے کا دار و مدار دو امور پر ہے، ایک یہ کہ میں قاتل بنوں، دوسرا یہ کہ تم مجھے قتل کر دو، تو میں اس بات کو پھر ترجیح دوں گا کہ تم مجھے قتل کر دو، تاکہ تم دونوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کے واپس لوٹو آخرت کی طرف. تبوء کا لفظ جو نا با یبوء سے ہے. البوء کا مطلب ہوتا ہے لوٹ جانا، لازم ہو جانا. با الیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ اس کی طرف چلا گیا. تو یہاں کدھر جانے کا مطلب ہے؟ یعنی آخرت کی طرف جانا، پلٹنا، انجام کار کی طرف پلٹنا. حابیل نے یہاں قتل نہ کرنے کی علت بیان کی ہے، یعنی میں جو تیری طرف ہاتھ بڑھانے سے انکار کر رہا ہوں تو میں اس لیے کہ میں قاتل بن کے جہنم میں نہیں جانا چاہتا. اگر تم نے کرنا ہی ہے تو پھر تم اس انجام کو جا پہنچو گے. اب یہ جو اسمی اور اسمک ہے، یعنی میرا گناہ اور تیرا گناہ، اس سے کیا مراد ہے؟ نمبر ایک، میرے قتل کا گناہ اور اپنے سارے گناہ جو زندگی میں تم نے کیے، یعنی میرے قتل سے پہلے جو تم نے گناہ کیے وہ ہے اسمک. اور اسمی کیا ہے؟ میرے قتل کا گناہ. یعنی اگر تم مجھے قتل کرو گے تو اپنے دوسرے گناہوں کے ساتھ میرے قتل اور خون ناحق کا سارا گناہ بھی اپنے سر لوگے. تو ایک معنی یہ ہو گیا. دوسرا معنی، میرا گناہ اور اپنا گناہ. میرا گناہ کون سا؟ اس صورت میں جب میں تمہیں قتل کرتا یا میرا تمہیں قتل کا ارادہ ہوتا، تو پھر تو چاہے وہ مقتول ہو تب بھی گناہگار ہے نا، کیونکہ اس نے قتل کا ارادہ کیا. یعنی اگر میں تمہیں قتل کرنے کے درپے ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ مجھ پر گناہ لکھا جاتا. اور اسمک کا مطلب تمہارا مجھے قتل کرنے کا جو گناہ ہے. تو گویا حابیل نے یہ ارادہ کیا اور یہ کہا کہ میں تمہارے قتل پر حریص نہیں ہوں، لہذا وہ گناہ جو میرے حریص ہونے کی صورت میں مجھے ملتا، مجھے لاحق ہوتا، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی تمہارے اوپر ہی چلا جائے، تمہیں کو لاحق ہو جائے، کیونکہ صرف تم میرا قتل چاہتے ہو، میں تمہارا قتل نہیں چاہتا. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، احنف بن قیس کا بیان ہے کہ میں اس شخص کی مدد کے لیے چلا، اشارہ ہے حضرت علی کی طرف. راستے میں مجھے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ ملے. انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا میرا ارادہ اس شخص کی مدد کرنے کا ہے. نام نہیں لیا لیکن اشارتاً بات کی، انہیں بات سمجھ آ گئی. انہوں نے فرمایا واپس ہو جاؤ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر آپس میں لڑ پڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ تو قاتل ہے، یعنی اس کا جہنمی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کا کیا جرم ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی خواہش بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کی تھی. تو قتل کے ارادے کی وجہ سے بھی انسان گناہگار ہوتا ہے، چاہے وہ اپنے ارادے کی تکمیل کر سکے یا نہ کر سکے. یعنی کسی کو بھی قتل کرنے کی نہ خواہش ہونی چاہیے، نہ ارادہ ہونا چاہیے، اور نہ مذاق میں ایسے الفاظ بولنے چاہیے. کیونکہ بعض لوگ ہنسی مذاق میں کہہ دیتے ہیں I'll kill you، تم یہ کرو گے I'll kill you. نہیں بولیں. ہاں معلوم ہے کہ آپ کا ارادہ نہیں ہے، آپ صرف کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کہتا رہتا اور کسی دن ہو بھی جاتے. اور آج کل تو ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بچے جو گیمز کھیلتے رہتے ہیں دن رات، اس میں قتل و غارت کتنی آسان چیز ہو گئی. اس کا خون بہاؤ، اس کو مارو، ادھر گولیاں برساؤ، خون گر رہا ہے، لوگ گرے پڑے ہیں. معصوم بچوں کے دل سخت ہو چکے ہیں یہ گیمز کے اندر خون دیکھ دیکھ کے. اس لیے پھر بڑے ہو کر اگر انہیں کوئی ایسا اقدام کرنا پڑے تو ان کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں، کیونکہ وہ پہلے سے ہی سیکھ چکے ہیں، پہلے سے ہی دیکھ چکے ہیں یہ سب کچھ. تو اس طرح کی چیزیں جو انسان کو ایک بڑے نقصان سے دوچار کرنے والی ہیں، نہ ان کا ارادہ کرنا چاہیے اور نہ ہی عملی طور پر اس طرف قدم اٹھانا چاہیے. یہ کیوں کہا گیا لا تقربوا الزنا؟ کیوں کہا گیا؟ نہ ارادہ کرو، نہ اس رستے پہ جاؤ، نہ کوئی ایسا کام کرو کہ اس مصیبت میں پڑ جاؤ. کیوں کہا گیا کہ جس ٹیبل پر شراب ہو وہاں کھانا نہ کھاؤ؟ کیوں کہا گیا؟ سوچیں نا، غور کریں، آپ کے ذہن میں کیا بات آتی؟ یعنی جس دسترخوان پہ شراب ہو وہاں ہمیں کھانا کھانے سے منع کیا گیا ہے. کیوں؟ جب وہ دیکھے گا یہ بھی پی رہا ہے، یہ بھی پی رہا ہے، وہ بھی پی رہا ہے،
یعنی ایک نہیں پی رہا تو جو نہیں پی رہا ہوگا دوسرے اس کو کہیں گے یار چکھو تو صحیح, ایک سپ لے لو, ہماری خاطر لے لو, اور خود ایسا ایسا منہ بنائیں گے پیتے ہوئے کہ دوسرے کا دل للچا جائے کہ کیا حرج ہے اس میں, چلو دوستوں کو خوش کرنے کے لیے. تو روکا گیا, یعنی وہاں بیٹھو ہی مت. کیا خیال ہے جو دوست سگریٹ پیتے ہوں ان کا دھواں جا کے سونگھنا چاہیے, انہیں دوست بنانا چاہیے, ان کے پاس بیٹھنا چاہیے, ان کی کمپنی اختیار کرنی چاہیے. جو ڈرگز لیتے ہوں ان کو دوست بنانا چاہیے. آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے کہ بیٹا اچھے دوست بناؤ, جو بچے یہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ دوستی نہیں ہوگی, یہ میں نہیں برداشت کروں گی. کیونکہ انسان پیسو اسموکر بن جاتا ہے, پھر اس دھوئیں کا عادی ہو جاتا ہے, پھر دوست آفر کرتا ہے تو دوست کی خاطر سگریٹ اٹھا لیتا ہے, اور یوں وہ کہاں تک نتیجہ پہنچتا ہے, پھر کتنی پینے لگتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں چین اسموکرز بن جاتے ہیں, یہ بھی تو ایک طرح کا نشہ ہے نا. اسی طرح جو ڈرگز ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں, ایک دوست دوسرے کو کہتا ہے میں بہت ٹینس ہوں امتحان کی وجہ سے, بہت پریشر ہے مجھ پہ اسٹڈیز کا, کسی بھی چیز کی وہ جو اپنا آ کے دکھ بتاتا ہے, دوستوں سے شیئر کرتے ہیں نا, تو کہے گا یار دیکھو ایک چھوٹا سا بس لے لو, دیکھو تو کتنے ہائی ہو جاؤ گے, تمہارے سارے غم بھول جائیں گے تم. وہ کہتا ہے اچھا اتنے جو میں پریشر میں ہوں کیوں نہ میں تھوڑا سا چکھ ہی لوں, اور بس یہاں سے پھر ایک دفعہ چکھا تو گیا, اور نشہ کتنا عام ہو چکا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ کہاں تک انسان پہنچتا ہے. پھر بچے کئی دفعہ ریہیب میں جاتے ہیں, اتنی ول پاور کم ہی بچوں کی ہوتی ہے کہ جس سے وہ اپنے ارادے سے پھر اس سے باہر نکلے. اچھا اسی طرح چوری ہے, چوری کا بھی پہلے انسان ارادہ کرتا ہے, اب اگر ارادہ کر رہا ہے موقع نہیں مل رہا تو اس پر بھی گناہ ہوگا, اور اگر کر لیتا ہے پھر تو پکڑی پکڑ ہے, اور پکڑا جاتا ہے تو پھر ہاتھ کٹ گیا, دنیا میں نہیں کٹتا تو آخرت میں پکڑ ہوگی. تو آپ سوچئے کہ ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو فتنے میں نہیں ڈالنا چاہیے, برے ماحول سے نکلنا چاہیے, برائیوں کے قریب نہیں جانا چاہیے, دوسروں کو دیکھ کر تجربہ کرنے کے لیے کہ چلو میں ذرا ٹرائی تو کرتی ہوں, بھلا دیکھیں کیا فیل ہوتا ہے. جو اس دن کوئی قصہ سنا رہا تھا کسی بچی کا کہ میں ایک سیمسٹر کے لیے ایتھیسٹ بن کے رہتی ہوں, بھلا دیکھتی ہوں کہ ایتھیسٹ کیسے سوچتے ہیں, کیسے فیل کرتے ہیں, اور اسی میں ڈیتھ ہو گئی. ہمیں نہیں پتا کہ ہم اگر کسی بری کمپنی میں جا رہے ہیں, غلط جگہ پر جا رہے ہیں اور وہاں بیٹھ رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں کہ زلزلے کا جھٹکا آئے اور وہیں ختم, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے ہمیں کہا گیا نا کہ جس مجلس میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, تو پھر کیا کروں, وہاں مت بیٹھو. جب یاد آ جائے کہ اوہ میں غلط جگہ بیٹھ گیا, وہاں سے اٹھ جاؤ. ہاں اگر وہ کوئی اور بات کرے تو پھر دوبارہ وہاں جا سکتے. ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر کریں, نیک لوگوں کے ساتھ تعلق بڑھائیں, وہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا, مخلص لوگ ملیں گے آپ کو, اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا, مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوگا. باقی لوگ بھول جاتے ہیں, اللہ کے نام پر کی ہوئی دوستی, اللہ کی خاطر ہونے والی محبت وہ نہیں ختم ہوتی, نہ وہ دنیا میں نہ وہ آخرت میں. دوسرے لوگ تو وہاں جا کے دشمن بن جائیں گے, لیکن جن سے ہم اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور ہماری محبت سنسیئر ہے, خالص اللہ کے لیے, کوئی لالچ نہیں, کوئی غرض نہیں اس میں, تو وہاں کیا ہوگا, وہ مرنے کے بعد کیا کریں گے, بھول جائیں گے؟ نہیں, وہ نہیں بھولیں گے, وہ یاد کریں گے, وہ کرتے رہیں گے, وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے, آپ ان کی دعاؤں میں ہوں گے. اور قیامت کے دن ایسے دوست عرش کے سائے تلے اکٹھے ہوں گے. اور دنیا میں فائدہ کیا ہے کہ ان کی نیکی کو دیکھ کر آپ کو نیکی کا خیال آئے گا. لہٰذا اس بات کو میک شور کرنا ہے اپنی پوری زندگی کہ آپ نے اپنے ارادے سے نہیں جانا, ایسے لوگوں میں نہیں بیٹھنا کہ جو اللہ سے دور ہوں اور آپ کو بھی بلانے والے ہوں. لیکن اگر آپ کی مثلاً شادی کسی ایسے گھر میں ہو گئی ہے کہ آپ نمازی ہیں, آپ روزہ دار ہیں, اس گھر میں نہ کوئی نماز پڑھتا نہ کوئی روزہ رکھتا ہے, پھر اب کیا کریں گی؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ دینی ہو جاتے ہیں, وہ لڑکی دیندار لے آتے ہیں, لیکن گھر پورے کا پورا کسی اور رخ پہ چل رہا ہوتا ہے. اب ظاہر رشتے دار ہیں, ماں باپ سے بھی ملیں گے, بہن بھائیوں سے بھی, زندگی مشکل ہو جاتی. ایسے میں کیا کرنا ہے, کیا حل ہے؟ آپ مجھے کوئی بتائے گا آپ میں سے پھر کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے آپ کو بائی چوائس نیک ماحول گھر میں نہیں ملا, لیکن اب آپ اپنا سرکل بنائیں گے,
انتظار نہیں کریں گے کوئی آپ کے پاس پہنچے، آپ ان کی طرف جائیں گے، ان سے ملیں گے، ان کے بیچ میں بیٹھیں گے، آپ ان سے دین سیکھیں گے، سکھائیں گے، یا کسی کو سکھائیں گے یا کسی سے سیکھیں گے. اور ایمان والوں کے ساتھ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. جب ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں نا، پھر ہم دین والوں سے دور ہوتے ہیں، کیونکہ دین والے دین کی باتیں کریں گے، وہ تو ہمیں دنیا میں بہت آگے بڑھنے کے بارے میں بہت مشورے نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، وہ آپ کسی اور سے لے لیں جو آپ اپنی زندگی کو بہتر طرح گزار سکیں، لیکن دین دنیا سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ یاد رکھیے، دین دنیا سے زیادہ امپورٹنٹ. دنیا نے ختم ہو جانا ہے، دین ساتھ جانا ہے. اس لیے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا کہ اچھا گھر میں اور کوئی نہیں اٹھتا تو میں کہاں اٹھوں، یہ بھی تو انسان ہے نا، جہاں یہ جائیں گے میں بھی ساتھ جاؤں گا. ایسے ہی بلکہ ان کی ہدایت کی دعا کریں، آپ اچھا رول ماڈل بنیں، آپ ان سے محبت کریں، آپ ان سے تعلق قائم کریں، آپ ان کو دین کی طرف لائیں، اور آپ ان کے لیے خیر و برکت کا باعث بن جائیں، آپ خیر کی کنجیاں بن جائیں، آپ اس گھرانے میں بابرکت ہوں. وجعلنی مبارکن اینما کنتو، اینما کنتو، جہاں کہیں میں ہوں بابرکت بن جاؤں، میری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. کل ہم نے کیا پڑھا تھا، اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان. آپ نقصان کیسے پہنچائیں گے؟ دین پڑھ کے اور پھر لگ گئے دنیا کے پیچھے اور دوسروں کے لیے بری مثال بن گئے کہ یہ بھی تو دین پڑھی ہوئی نا، یہ بھی تو یہ غلط کام کر رہی ہے، چلو ہم بھی کرتے ہیں. تو بہرحال ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، اور ایمان عمل صالح کے ساتھ ہوتا ہے، اور عمل صالح صحبت صالح کے ساتھ ہوتی ہے. صحبت صالح بہت ضروری ہے. اپنے گھروں کے ماحول کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، نہیں ہوتا تو اپنا ماحول تبدیل کریں، لیکن یہ حل نہیں کہ میں اس گھر میں رہنا ہی نہیں چاہتی، میں تو بس طلاق لے رہی ہوں اور میں تو جا رہی ہوں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف طلاق لینا مسائل کا حل ہے، وہ حل نہیں ہے، اور بھی حل ہوتے ہیں. نمبر 3، اس آیت کا مطلب کیا؟ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، کہ قیامت کے دن میرے گناہ تمہیں دے دیے جائیں. قیامت کے دن میرے گناہ تمہیں دے دیے جائیں، یعنی جب تم مجھ پر ظلم و زیادتی کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن تمہاری نیکیاں کس کو مل جائیں گی؟ مجھے مل جائیں گی، اور میرے گناہ کس کو مل جائیں گے؟ تمہیں مل جائیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اس کی دلیل یاد ہے وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ جب ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کے گناہ لے کر ظالم کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے، اور وہ مظلوم کے گناہوں کی سزا بھی بھگتے گا. تو یہ تیسرا معنی بنتا ہے کہ میرے گناہ بھی اور تمہارا اپنا یہ قتل کا اور دیگر گناہ بھی، یہ سارے گناہ لے کے تم پھر اللہ کے حضور حاضر ہو. یعنی میں مظلوم رہنا چاہتا ہوں، ظالم نہیں بننا چاہتا. سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایسا آدمی آئے گا جسے یہ امید ہوگی کہ وہ اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر نجات پا جائے گا. اچھا ایک بات یہاں یہ بھی واضح کر، ایک دن مجھ سے کسی نے کہا کہ میں چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے میری اس نیکی کے بدلے جنت دے دے. میں تو ہکا بکا رہ گئی، نیکیوں کے بدلے کب سے جنت ملنے لگی ہے؟ آپ قطعاً نہیں یہ کہہ سکتے میں قرآن اس لیے حفظ کرنا چاہتی ہوں کہ اس کے بدلے مجھے جنت مل جائے. جنت صرف اللہ کی رحمت سے ملتی ہے. ہمارے نیک اعمال رحمت کا باعث بنتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک راہب تھا 500 سال، ایک واقعہ پڑھا تھا میں نے، 500 سال تک جنگلوں میں عبادت کرتا رہا. جب مر گیا تو اللہ کے حضور پیش کیا گیا تو رحمت کا معاملہ کیا گیا. یہ میں مفہوم بتا رہی ہوں، ایگزیکٹ ورڈز مجھے یاد نہیں. تو اس نے کہا کہ یہ میری کس نیکی کی وجہ سے، یعنی میری وہ نیکیاں جو میں نے 500 سال کی ہیں وہ کہاں ہیں؟ اچھا تم نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا؟ ہاں میں نیکیوں کی وجہ سے جانا چاہتا ہوں. تو ایک نعمت کے بدلے وہ ساری نیکیاں ختم ہو گئی اور کہا اب جاؤ جہنم میں. ہم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے نا تو ہم کلیم نہیں کر سکتے کہ ہم جنت میں جا سکتے ہیں. اسی لیے تقویٰ کیا ہے؟ ڈر لگا رہے اندر کہ اللہ قبول کر لینا جو بھی کر رہے ہیں، تو رحم کر دینا. اس سے انسان کے اندر کبھی نیکی کا غرور نہیں آتا. کچھ بھی کر لے، اللہ میں گناہگار ہوں، میں تو صرف تیری رحمت کی امیدوار ہوں، میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہو جائے.
تو کبھی یہ نہ کہیں میں نے اتنا صدقہ کر لیا، میں نے اتنے حج کر لیے، میں نے اب تو بس بات پکی ہو گئی. ٹھیک ہے ہم امید رکھتے ہیں نرجو رحمتک، لیکن ساتھ ہی کیا ہے ونخشى عذابک، ہم تیرے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں. اور یہ ڈر ہونا چاہیے. ہمیں نہیں پتا ہماری نیتیں کیسی ہیں، ہمیں نہیں پتا ہماری عبادتیں کیسی ہیں. آج کل جب میں گزرتی ہوں نا یہ نماز صحیح کرنے کا مجھے خیال بھی کہاں سے آیا، سنت جب آپ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو میں ایک نظر ڈال رہی ہوتی ہوں یہ کیا ہو رہا ہے، ہاتھ کہاں رکھے ہوئے ہیں، تکبیر تحریمہ کیسے کہی جا رہی ہے، پائنچے کہاں تک ہیں، دیکھ کہاں رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے پڑھی بھی ہوتی ہیں لیکن ہمیں یاد ہی نہیں ہوتی. پڑھ کے بھی ہم ان کا اہتمام نہیں کرتے، ہم اہتمام نہیں کرتے. ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں اور ہم نے جو چیزیں ہمیں بتائی گئی نا وہ ساری کی ساری فالو کریں. لوگ کہتے ہیں اتنی کیا ریجیڈیٹی، اتنا باریک دوپٹہ لینے پہ اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا، کیا فرق پڑتا ہے. لہٰذا وہ ٹھاٹ سے اپنی مرضی سے لیتے ہیں اور آدھے بال رنگے کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. ایسے تھوڑی ہم اللہ تعالیٰ کو جج کر رہے ہیں کہ وہ کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا. ہماری مجال ہرگز نہیں. اس نے بتا دیا کہ مجھے کیا چاہیے، مجھے کیسا چاہیے، اور ویسا کر کے جانا ہوگا. اور اگر نہیں کر پا رہے کسی بھی وجہ سے تو ڈرتے رہنا چاہیے، توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. سلام پھیرتے ہی ہم کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے. میں نے نماز پڑھی ہے، میرے دل میں کوئی بڑائی نہ آئے، میں نہیں بڑی، اللہ سب سے بڑا ہے. اور پھر اللہ مجھے بخش دے، استغفر اللہ، استغفر. غفارہ کا مطلب کہ ڈھانپ دینا، یا اللہ یہ جیسی ٹوٹی پھوٹی کی ہے اللہ بس تو ہمارے گناہوں پہ پردے ہی رکھنا، ہم اس قابل نہیں. تو یہ احساس رہنا چاہیے انسان کو. نیکی کا کبھی بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے صحابہ کو جنت کی خوشخبریاں بھی مل گئیں، پھر بھی انہوں نے اپنے اعمال کو بڑا نہیں سمجھا. یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے یہ نہیں سمجھا کہ اس وجہ سے ہم جا رہے ہیں. تو بہرحال اس کا کہنا کیا تھا کہ میرے کچھ گناہ ہیں. وہ اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرے، اسمی و اسمک، اور تم یہ جو قتل کرنے جا رہے تمہارا بھی یہ گناہ ہے. تو اب میرے کچھ گناہ ہیں، میری کچھ معصیتیں ہیں. جب تم مجھے قتل کرو گے تو قیامت کے دن وہ گناہ تم اٹھاؤ گے، سارے یہ سارے تمہارے گلے پڑ جائیں گے. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور یقیناً وہ ضرور اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی بوجھ اور. وَأَثْقَال، ثقل نہیں، اثقال جمع کا صیغہ ہے. اور بھی بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ اٹھائیں گے، یعنی اوروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے سر پہ. چوتھا معنی یہاں لا محذوف ہے. محذوف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ غیر موجود ہے، حذف ہو گیا. آخری نصیحت کے طور پہ کہتا ہے انی اریدو ان لا تبوء باسمی و اسمک. سمجھ آئی؟ اس میں لا چھپا ہوا ہے، لا حذف ہو گیا. اصل میں عبارت میں لا تھا. ایسا بھی اسلوب میں ہوتا ہے زبان کے. ٹھیک ہے، جیسے قرآن مجید میں آتے، اس کی مثال ہے سورۃ لقمان کی آیت وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، یعنی ان لا تمید بکم. اور یہ ایکسپریشن بہت جگہ آتا ہے. پچھلے کچھ عرصے سے میں مسلسل ترجمے کا کام کر رہی تھی کہ جب میں کینیڈا میں تھی الحمدللہ، تو اس میں اس طرح کی بہت سی چیزیں عبارت کے اندر آتی ہیں جس میں پھر ترجمہ سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے کہ یہاں کیا معنی کرنا ہے، لا کے ساتھ کرنا ہے یا لا کے بغیر کرنا ہے، نہیں لکھنا ہے یا نہیں لکھنا. تو امام راضی کہتے ہیں کہ انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی ذات سے ارادہ کرے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا. اسی طرح اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ کسی اور کے بارے میں ارادہ کرے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ حابیل نے یہ نہیں کہا کہ میں چاہتا ہوں، یعنی تمہارے لیے یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ تم یہ ارادہ کرو کہ مجھے قتل کر دو. نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر حابیل نے یہ کیوں کہا انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک. یعنی ایک مسلمان یہ ارادہ کس طرح کر سکتا ہے کہ اس کا بھائی گناہ گار ہو جائے، دوزخ میں داخل ہو جائے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ قابیل کا قتل کرنے کا پختہ ارادہ ہونے پر حابیل نے یہ بات کی، اور حابیل نے یہ اس وقت کہا جب قابیل اس کی طرف قتل کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا چکا تھا. اور پھر اس میں یہ تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا اور اس کو وہ نصیحت کر رہا تھا، آخری نصیحت کے طور پر وہ اس سے یہ بات کہہ رہا تھا. تو بہرحال جب حابیل نے اس کو واضح و نصیحت کر دی تو اس سے کہا کہ اگر تم اس نصیحت اور خیرخواہی کے سبب اس کبیرہ گناہ سے باز نہیں آؤ گے اور میرے قتل کے لیے گھات لگا کے بیٹھ جاؤ گے اور میں تمہیں قتل سے روک نہیں سکوں گا، تو اس وقت میں اس
قابل نہیں ہوگا کہ میں تمہیں روک سکوں، تو پھر اگر تم نے ایسا کیا تو یہ کبیرہ گناہ ہوگا اور یہ آگ میں جانے کا سبب بنے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ گناہ نہ تمہارے حصے میں آئے نہ میرے حصے میں آئے. ایک اور معنی یہ کیا گیا ہے کہ مظلوم شخص کو بد دعا کی اجازت ہے. اب آپ دیکھیے قرآن پہ کیسے کیسے تدبر ہوتا ہے، علماء کہاں کہاں سے بات لے کر آتے ہیں. یہ میری اپنی باتیں نہیں، یہ میری تفسیر نہیں ہے، یہ تو مختلف لوگوں نے جس طرح اس کو سمجھا ہے اس کے مطابق آپ کو بتا رہی. کیونکہ یہ سوال ہمیشہ میرے ذہن میں بہت اٹھتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کے لیے یہ کہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم جہنم میں جاؤ. ایسے تو نہیں کہتے نا، چاہے ڈانٹ کے بھی کہیں. ڈانٹ کے ہم اردو میں کہتے ہیں جاؤ، کہتے ہیں نا جاؤ جہنم میں. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے؟ آپ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. یا کسی کے بارے میں کہہ دیتے جائے جہنم میں، نہیں مانتا تو نہ مانے. اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت کا نہیں دنیا کا جہنم ہو، دنیا میں زندگی مشکل. تو یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ مظلوم شخص کو بد دعا کی بھی اجازت ہے اگر حابیل نے یہ کہا بھی اصلی معنوں میں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم جاؤ پھر جہنم میں، تو یہ اس اعتبار سے جائز ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے وہ ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے بد دعا دے سکتا ہے. یہ ظالم کے ظلم پر اس کو بد دعا دے کے بدلہ لے سکتا ہے. ایک بات یہ بھی کی گئی کہ یہاں حقیقی ارادہ مراد نہیں، یعنی حابیل بتدریج بھائی کو نصیحت کر رہا ہے تاکہ قابیل نے قتل کا جو پختہ ارادہ کیا ہوا تھا وہ اس کو اس سے پھیر دے، اس کو ہٹانے کے لیے. یعنی اسے ایک طرح سے تقوی اختیار کرنے کی تلقین کر رہا تھا. ابتدا میں اس نے کہا کہ میں نے تجھ سے نہ ہی بدسلوکی کی ہے، نہ ہی تمہارے بارے میں گناہ یا جرم کا ارادہ کیا ہے، یہاں تک کہ تم نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا. پھر اس نے یہ بتایا کہ اللہ متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے، اور پھر اخوت کا رشتہ جو تھا، بھائی ہونے کا رشتہ جو تھا، اس کے تقاضے کی طرف رہنمائی کی، اللہ کا خوف دلایا، قتل کے جرم کی سزا بتائی کہ قتل کی سزا جہنم ہے. جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم کے دور سے سب کو یہ پتا ہے، ان کو یہ بتایا گیا تھا، تبھی تو حابیل کے پاس یہ علم تھا. یعنی میں سوچتی ہوں جو علم حابیل کے پاس تھا، حالانکہ وہ ابتدائی دور کا انسان تھا، یعنی اس وقت ابھی دنیا میں انسان آئے تھے، تو پھر یہ کس طرح لوگ کہتے ہیں کہ انسان پہلے غاروں میں رہتا تھا اور وہ بالکل جاہل تھا اور اس کو کچھ پتا نہیں تھا، اور وہ جو نیٹیوز تھے اور پتہ نہیں کون کون لا علم لوگ تھے. انسانیت کی ابتدا علم کے ساتھ ہوئی ہے، انسانوں کو شروع سے علم دیا گیا ہے. علم آدم الاسماء کلھا، پھر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اور پھر اس ہدایت کو آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو ٹرانسفر کیا. اسی لیے آپ حابیل کی ساری بات کو دیکھیں تو پیورلی ایک دینی نصیحت ہے اس کی، مختلف انداز میں، اور بڑی حکمت والی، جو ایک تعلق کی بنیاد پر ہے. اس کو پتا ہے کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی وہ کتنے حوصلے میں بھائی کو آخر تک سمجھائے جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں مومنانہ خیرخواہی. فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، یعنی اگر مسلمان گناہگار ہے تو آگ میں جائے گا اگر توبہ کے بغیر مر گیا، اور اتنا عرصہ جہنم میں رہے گا جتنا اس کا گناہ ہوگا. جتنا بڑا گناہ ہوگا، یہ تو پھر اللہ ہی کو پتا نا کس گناہ کی کتنی کوانٹٹی پہ کتنا عرصہ اس کو جہنم میں رکھنا ہے، ہم نہیں جانتے. اور یہاں پر من اصحاب النار کہا ہے، اصحاب النار میں سے، یعنی ان کے ساتھ. اصحاب النار وہ جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے، جہنم والوں میں سے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قتل آگ میں داخلے کا سبب ہے. یعنی جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، جیسے کہ سورۃ النساء میں آتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اللہ اکبر، استغفر اللہ. جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس نے اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا. تو اس آیت کی روشنی میں تو آپ دیکھیے کہ جہنم میں ہمیشگی بتائی جا رہی ہے، اور اللہ کی ناراضگی اور لعنت اور بہت بڑا عذاب. قتل کوئی معمولی چیز نہیں ہے، چاہے اپنے آپ کو کریں یا کسی اور کو کریں، سخت سزا ہے اس کی. اس لیے کبھی ارادہ بھی نہ کرے، کبھی منہ سے بھی بات نہ نکالیں، اور کبھی اپنے پیٹ کے بچے کو بھی قتل نہ کریں.
چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آج کل ڈاکٹرز مشورہ دے دیتے ہیں کہ اس کو ابارٹ کرا دیں، ختم کرا دیں، ختم کر دیتے ہیں. کسی کی جان لینا، چاہے وہ دنیا میں آیا ہے یا نہیں آیا، یہ معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے. انسان دنیا کے تھوڑے سے آرام کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے. اچھا بعض اوقات کیوں لوگ ابارٹ کرا دیتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ آج کل چونکہ اسکیننگ سے یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ بچے کے اندر کوئی بیماری ہے. اب بچہ فل ٹرم ہے، 8واں 9واں مہینہ ہے، اور نظر آ رہا ہے ڈاکٹر کو کہ بچہ ڈاؤن سنڈروم ہے، یا بچے کے اندر کڈنیز میں پرابلم ہے، یا ہارٹ میں کوئی مسئلہ ہے. اب وہ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ اس کو اندر ہی مار دو اور بس ختم کرو کام. یہ دنیا میں آیا تو بہت مشکل ہوگی. ٹھیک ہے مشکل تو ہوگی، لیکن کیا اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو جینے کا حق نہیں ہے؟ کوئی بھی بیمار ہو مار دو اس کو؟ کیا خیال ہے؟ آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ یا آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں اور آپ دوسروں پہ بوجھ بن گئے ہیں تو اب ختم کر دینا. کچھ لوگ تو لٹرلی خودکشی کر لیتے ہیں، یا کچھ لوگ دوسروں کو مار ڈالتے ہیں، چپ کے مار ڈالتے ہیں کہ کون سنبھالے ان کو. اور کچھ بار بار مشورہ دیتے ہیں کہ مار دو. پچھلے دنوں مجھ سے کسی نے مشورہ کیا کہ وہ بچی بیمار ہے کافی، وینٹیلیٹر پہ کچھ عرصے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو مارفین دے کے سلا دیتے ہیں، سوتے سوتے وہ وینٹیلیٹر اتار دیتے ہیں، بس ختم ہو جائے گا، قصہ ختم ہو جائے گا. آخری حد تک جان بچانے کی کوشش کریں. ایک خاتون تھی میری جاننے والی، تو بیمار ہو گئی، جیسے کھانسی زکام ہو جاتا ہے، نمونیا ہو جاتا ہے بزرگوں کو. ہاسپٹل میں لے گئے، ذرا طبیعت زیادہ خراب نے وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا. اور وینٹیلیٹر پہ ہر دن کا آپ کو پتا خرچ کتنا ہے. تو ایک دن بچوں نے اٹھایا، 2 دن، تیسرے دن تو پھر مجھے فون کیا کہ ہم وینٹیلیٹر ہٹا دیں. میں نے کہا نہیں، ڈاکٹر سے بات کریں وہ کیا کہتے ہیں، کیا سروائیول کی ہوپ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں ہو سکتی ہے. اور آپ کو پتا ہے ان کو وینٹیلیٹر نہیں ہٹایا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ امپروومنٹ شروع ہو گئی. اور جب امپروومنٹ شروع ہو گئی تو الحمدللہ اس کے بعد وہ کافی عرصہ زندہ رہی. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم ایسے فیصلے سوچ سمجھ کے کریں. مجھے معلوم ہے بڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں یہ فیصلے، لیکن انسانی جان محترم ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخش، اس کی جان کا بھی احترام ہے. اور کسی کی بھی جان لینا، اور خاص طور پر اگر آپ میڈیکل کے پیشے میں ہیں، اور بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات لواحقین تنگ آ جاتے ہیں تو وہ پھر ڈاکٹر سے خود ہی انڈر کور ایسے فیصلے کر لیتے ہیں. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا. تو ظالم کو عذاب دینا اللہ کا حق ہے. ذالک کا اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ یعنی تیرا جہنمیوں میں سے ہونا. جزاء الظالمین، ظالموں کی جزا ہے، یعنی ہر ظالم کو عذاب ملتا ہے تو تمہیں بھی عذاب ملے گا. یعنی اگر ظلم بڑا ہوگا تو پھر انسان جہنمیوں میں سے ہوگا اور اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اگر ہمیشہ کے لیے نہیں تو بھی لمبے عرصے تک، جب تک اللہ چاہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے کہا میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں. اور پھر حدیث بیان کی، اس میں ہے تیرا کیا حال ہوگا جب لوگ مریں گے اور گھر ایک غلام کی قیمت میں ملے گا. میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. یا کہا جو اللہ اور اس کا رسول میرے لیے پسند فرمائیں. آپ نے فرمایا صبر کرنا. پھر مجھ سے فرمایا ابو ذر، میں نے کہا میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا تیرا کیا حال ہوگا جب مقام احجار زیت خون میں ڈوب جائے گا. میں نے کہا جو اللہ اور اس کا رسول میرے لیے پسند فرمائیں. آپ نے فرمایا وہیں چلے جانا جہاں کہ تم ہو، یعنی جس علاقے سے آئے ہو واپس چلے جانا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا میں اپنی تلوار لے کر اپنے کندھے پہ نہ رکھ لوں؟ آپ نے فرمایا تب تو تم انہی لوگوں میں شریک ہو جاؤ گے، یعنی جو قاتل ہیں. میں نے عرض کیا آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا اپنے گھر میں رہنا. میں نے کہا اگر کوئی میرے گھر میں گھس آئے؟ فرمایا اگر تجھے اندیشہ ہو کہ تلوار کی چمک سے تم سہم جاؤ گے تو اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لینا، وہ تمہارے اور اپنے گناہ سمیٹ لے گا، یعنی قاتل پھر بھی تمہیں قتل کر دے گا تو تمہارے اور اپنے گناہ سمیٹ کے چلا جائے گا. تو بہرحال یہ تھی آیت اور اس کی وضاحت. اب اس آیت سے کچھ باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. سب سے پہلی چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے انسان کے ارادے کا اثبات، کہ انسان کا ارادہ ہوتا ہے
کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو مجبور ہیں، اللہ نے جو لکھ دیا ہے بس ہمیں تو وہی کرنا ہوگا، اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو یہ ہمارے حق میں لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں ایسے، کچھ لوگوں کو ایسے شکوک و شبہات آتے ہیں. میں یہ غلط کام اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میری قسمت میں لکھا ہوا تھا. کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتی کیونکہ اللہ ہی نہیں چاہتا، اگر اللہ چاہتا تو میں پڑھ لیتی. وہ ساری بات دوسروں پہ ڈالتے ہیں، اللہ پہ ڈالتے ہیں، اور اپنے ارادے کا ذکر ہی نہیں کرتے کہ بھئی آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں. اللہ تو جو چاہتا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں. آپ کی جزا سزا آپ کی چاہت پر ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی. واقعی پڑھنے کی تھی اور پھر موقع ہی نہ ملا پڑھنے کا، جیسے جنگ تبوک میں ہوا. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے. تو ایک فرقہ ہے جبریہ. جبریہ کہتے ہیں انسان کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، وہ جو کام بھی کرتا ہے زبردستی اور جبرن کرتا ہے. تو انسان ارادہ کرتا ہے اچھے کام کا بھی اور برے کام کا بھی. بلکہ بخاری کی پہلی حدیث کیا کہتی ہے؟ انما الاعمال بالنیات. اعمال کی بنیاد ہی نیتوں پر ہے. ارادہ سب سے پہلے ہوتا ہے. آپ کوئی کام تبھی کرتے ہیں جب آپ ارادہ کرتے ہیں. کیا آپ نے آج کلاس میں آنے کا ارادہ کیا یا ایسے ہی بس اپنے آپ کو چھوڑ دیا اور یہاں پہنچ گئے؟ ارادہ کیا نا. آپ نے ایک نیک کام کا ارادہ کیا اور اپنے پاؤں سے چل کے یہاں آ کے بیٹھے. اب گھر جانا ہے تو گھر جانے کا ارادہ ہوگا تو جائیں گے نا، اور اگر ارادہ نہیں ہوگا تو پھر کیا کریں گے؟ فرینڈ کے گھر چلے جائیں، کیونکہ ارادہ ہے وہاں جانے کا، ارادہ ہے شاپنگ کا، ارادہ ہے رکنے کا. یہ سب کیا ہیں؟ ارادے. اور آپ کے پاس 3 یا 4 آپشنز تھی، اس میں اچھی آپشنز بھی تھی اور گناہ کی آپشن بھی تھی. آپ نے نیکی کے ارادوں کو چھوڑ کر گناہ والی آپشن کے ارادے کو لے لیا. اب آپ کے حصے میں نیکی آئے یا گناہ آئے؟ کیا آئے؟ آپ نے نیکی کا ارادہ کیا. نیکی میں ایک تھی اول درجے کی نیکی، دوسری دوسرے درجے کی، تیسری تیسرے درجے کی. اب آپ کی چوائس تھی، آپ نے دوسرے درجے کی نیکی کو آپٹ کیا. اب آپ کو اجر کس کے مطابق ملنا چاہیے؟ دوسرے درجے، جو آپ نے ارادہ کیا. ٹھیک ہے. تو ارادے کا ہماری زندگی میں بہت حصہ ہے. آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے غلط رستہ اختیار کر کے اس کا بلیم کسی اور پر نہیں ڈال سکتے. میرا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا کہ میں یہ کام کروں، بس پتہ نہیں کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، پتہ نہیں سے باہر نکل آئیں. پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں ہو گیا. بعض اوقات ارادہ کمزور ہوتا ہے، بعض اوقات ارادہ اسٹرانگ ہوتا، مضبوط ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، اس سے وہ گھبرایا نہیں کرے. تو ارادے کی پختگی ضروری ہے نیک کام کے لیے. ہمارے ارادوں پر کون ڈاکہ ڈالتا رہتا ہے؟ شیطان. اور وہ اگر نہیں کر سکتے، ہم نے کوئی اچھے سے کام کا ارادہ کیا، ٹھیک، اب وہ آ جائے گا. اتنی مشکل میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ نیچے اتر آؤ، اوپر والی منزل میں مت جاؤ، نیچے ہی ٹھیک ہے. تو پھر ہم بھی کہتے ہیں ہاں میری صحت بھی تو اجازت نہیں دیتی، اور کئی بہانے بنا کے تو ہم نیچے ہی رہ جاتے ہیں، اعلیٰ درجے تک نہیں جاتے. تو نگاہ بلند رکھیں. ٹھیک ہے. ارادے پختہ رکھیں، پھر دیکھیں کہ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں یا نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ کیا ہے، کیونکہ اس میں کہا گیا نا کہ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمی. تو اسم کیا ہے؟ اس کے بارے میں لوگوں میں مختلف طرح کے تصورات ہیں. ایک نظریہ یہ ہے جو فطرت پر مبنی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہی میں گناہ کے اسباب ہیں، اس لیے انسان مجبور ہے کہ وہ گناہ کرے. اور یہ ان لوگوں کی رائے جو جبری ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے اندر سن رکھ دیا گیا ہے، سن کا شوق یا سن، لہٰذا ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، اور لکھ دیا گیا ہماری قسمت میں، گناہ لکھ دیے گئے، لہٰذا ہم نہ کیسے ہو سکتے، وہ تو کرنے ہی ہوں گے. ایک اور نظریہ جو تربیت پر مبنی ہے، اس نظریے کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ انسان پیدائشی طور پر سادہ ورق کی طرح ہوتا ہے. گرد و پیش کی دنیا، سماجی حالات مرد یا عورت کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں.
یعنی وہ ماحول کو ذمہ دار قرار دے دیتے ہیں کہ آپ جہاں رہتے ہیں بس ویسے ہی بن جاتے ہیں. تو گویا وہ گناہ کے کام کو معاشرے کی ذمہ داری قرار دیتے ہیں. وہ اپنے گناہ کی ذمہ داری کس پہ ڈال دیتے ہیں؟ معاشرے پہ ڈال دیتے ہیں. کیا خیال ہے، یہ نظریہ صحیح ہے؟ گناہ کا ایک اور تصور جو مسیحی چرچ سے تعلق رکھتا ہے، اس کے مطابق پہلے انسان آدم نے جنت میں ایک گناہ کیا جس کو مسیحیت میں معصیت اصلی کہا جاتا ہے، کرسچینٹی میں اس کو اوریجنل سین کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ انسان اول کے اس گناہ کی وجہ سے ساری نسل انسانی گناہگار ہو گئی ہے. یعنی چونکہ ان سے غلطی ہوئی لہذا سارے انسان جو ہے وہ خطا کار ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں گناہ میں. اب اس کو پاک کرنے کی کوئی صورت ہونی چاہیے. تو اللہ نے اپنا بیٹا دنیا میں بھیجا، نعوذ باللہ، کہ وہ سولی پہ چڑھ کے سب کے گناہوں کا کفارہ کرے. تو لاجک بنتی، عجیب بات ہے. گناہ کسی نے کیا اور بدلہ اللہ کے پیارے سے لیا جائے. عقل مانتی؟ یعنی قاتل کوئی ہو، مثلا آپ اس کو عام زبان میں سن، قاتل کوئی ہو تو آپ کہیں وہ نہیں مل رہا تو چلو میرے بیٹے کو لے لو، اس کو اس سے بدلہ لے لو، ٹھیک ہے کر لیں گے. یہ نہیں، ایسے تھوڑی. ہمارے دین میں کیا ہے، اسلام کے مطابق گناہ کا تصور کیا ہے. اب ان سب کو آپ کمپیریزن کیجیے گا کہ انسان موجودہ دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے. سورۃ الملک میں آتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اسی وجہ سے انسان کو قول و عمل کی آزادی دی گئی ہے. ہم جو چاہتے ہیں بولتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. تو انسان کو اختیار ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنی زندگی بسر کرے، چاہے تو نیک بنے اور چاہے تو نہ بنے. اس کو قرآن میں امانت کہا گیا ہے، سورۃ الاحزاب میں آتا ہے. اسلام میں گناہ کا تصور یہ ہے کہ انسان کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے اور انسان چاہے تو اچھا کرے اور انسان چاہے تو نہ کرے. اور دنیا میں اگر انسان اچھا کرتا ہے تو یہ اس کے اپنے فائدے کے لیے، اور اگر اپنی آزادی کو غلط استعمال کرتا ہے تو وہ اسی کا نقصان ہوگا. مثلا ہمیں اختیار ہے کہ ہم اپنے ہاتھ میں انگارہ پکڑ لیں، اختیار ہے نا، یا پاس بھی نہ جائیں، اختیار ہے. تو ہم اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں کہ کوئی نہیں کرتے. ہاتھ سے پکڑ لیں کہ میں تو مجبور تھی، لکھا تھا میری قسمت اس لیے پکڑ لیا. تو گناہ بھی انگارے کی طرح نا. آپ نے ایک دفعہ انگارہ پکڑ لیا، یہ آپ کے اختیار میں تھا پکڑتے یا نہ پکڑتے، لیکن جب آپ نے پکڑ لیا تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ اب آپ کے اختیار میں ہے نہیں. وہ ہاتھ جل گیا، اب یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اس نے جلنا ہی جلنا ہے. آپ نے انگارہ پکڑا تو ہاتھ نے جلنا ہی جلنا ہے. تو آپ نے انجام کو نہیں دیکھا اور آپ بیٹھ گئے ٹیسٹ کرنے. نہیں، گناہ کس کی طرح ہے؟ انگارے کی طرح ہے. لہٰذا اپنی آزادی کو غلط استعمال نہ کریں، اپنے ارادوں کو درست رکھیں، اپنی نیتوں کو درست رکھیں، اچھے کاموں کے بارے میں سوچیں، اور برائی کا خیال آئے تو کیا پڑھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان. نفس برائی پر ابھارے، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی. شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے، شیطان سے پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیں. لیکن جان بوجھ کے انگارہ ہاتھ میں نہیں پکڑنا، جان بوجھ کے گناہ کی طرف نہیں جانا. تو اسلام میں گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی آزادی کو غلط استعمال کرے، اللہ کی ممنوع چراگاہ میں داخل ہو جائے. ایک حدیث میں آتا ہے لکل ملک حمن، ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی چراگاہ کیا ہے؟ محارم، اس کی حرام کردہ چیزیں. تو جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اندر ہی گھس جاؤ. تو گناہ کی پہچان جو ہے نا، ایک خارجی پہچان ہے اور ایک داخلی پہچان ہے. خارجی پہچان کیا؟ ہمیں اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کیا نیکی ہے کیا گناہ ہے، پتہ چلتا ہے نا. لہٰذا ہمیں پتہ کرنا چاہیے نا کہ نہیں، علم حاصل کرنا چاہیے اور دوسروں تک علم پہنچانا چاہیے تاکہ وہ بھی کس سے بچ سکیں؟ گناہ سے بچ سکیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر الحلال بین والحرام بین، اور کچھ امور متشابہ ہیں تو متشابہ میں نہیں پڑنا، شکوک و شبہات کا شکار بھی نہیں ہونا. تو لوگوں کو حلال اور حرام کے بارے میں بتانا چاہیے، کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے. تو یہ خارجی طور پر ہمیں علم سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، پتہ چل گیا. اب ایک پہچان اندر بھی ہے، اور وہ کون بتاتا ہے؟ اندر کا ضمیر. گناہ کی داخلی پہچان اندر سے ہوتی، ضمیر بتاتا ہے. ٹھیک ہے.
تو اب ضمیر اندر ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ سلایا ہوا تو نہیں ہے اس کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشمس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کو اندر سے پتہ چل جاتا ہے نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے اور تمہیں ڈر لگے کہ لوگوں کو نہ پتہ چل جائے، ہائے لوگوں کو نہ پتہ چلے. جس چیز پہ یہ بات آ جائے نا کہ ہائے کسی کو پتہ نہ چل جائے، سمجھو کہ یہ گناہ کا کام ہے. ٹھیک ہے، تو انسان صحیح فطرت پر پیدا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ گناہ کرنا انسان کی تقدیر میں نہیں لکھا ہوا بلکہ چوائس کا معاملہ ہے، اور شیطان بہکاتا ہے، نفس بہکاتا ہے. آدم علیہ السلام کو کس نے بہکایا تھا؟ ابلیس نے. اور قابیل کو کس نے بہکایا؟ نفس نے. آگے آ رہا ہے اگلی آیت میں فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، اس کے نفس نے اس کو ابھارا کہ اپنے بھائی کو قتل کر ڈالے. تو اس لیے انسان کو ہوشیار رہ کے، کانشیس رہ کے، تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی مدد، کیونکہ انسان کمزور ہے، اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. لہذا توفیق مانگتے رہیں، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اور پھر آپ کو انشاءاللہ وہ اطمینان قلب نصیب ہوگا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکم، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکم، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکم. یا اللہ تو ہمیں صحیح سوچ عطا فرما، اللہ ہمیں اچھی نیتیں اختیار کرنے کی توفیق دے، ہماری نمازوں کو قبول کر لے، ہمیں صحیح ترین نماز پڑھنے کی توفیق دے، سنت کے عین مطابق پڑھنے کی توفیق دے. اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہ ہمیں ہر اس کام کی توفیق دے دے جس سے تو محبت رکھتا ہے. یا اللہ جس سے تو راضی ہوتا ہے، اللہ ہمیں ان کاموں کی طرف لے جا. یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور نیک کاموں کی محبت عطا فرما. یا رب العالمین تو ہمیں اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر پوری کرنے کی توفیق دے. یا اللہ اسکول کے پروجیکٹ کو اپنی رحمت کے ساتھ بہت آسانی کے ساتھ مکمل کروا دے. یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک کے حالات درست فرما. یا اللہ تو ہم سب پر رحم فرما. یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہے، یا اللہ تو ان پر رحم فرما، سب کی مشکلات آسان فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹرز، الحمدللہ ہمارا سیشن کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور بہت خوبصورت باتیں جیسے کل کا سیشن بھی میں سن رہی تھی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ پورا کا پورا سیشن جو ہے نا تربیہ کا سیشن ہے، اور تربیہ کے حوالے سے بہت خوبصورت باتیں اس میں. اور اس سیشن کو بھی ہم لوگوں نے جسے سنا تو یہ آخری بات ہی اتنی خوبصورت ہے کہ اے اللہ مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے. اور ہم سب کا، میرا آپ کا، ہم سب کا مشن ہی یہی ہے، مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کی رضا والے ایسے اعمال کی ہمیں توفیق مل جائے اور ایسے کام ہم کر جائیں جسے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ کو حقیقت میں پیارے ہو جائیں. جیسے کوئی فوت ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو پیارا ہو گیا وہ. تو ہم نے جو ہے نا زندگی میں رہتے ہوئے، زندہ رہتے ہوئے ہم نے ایسے اعمال کرنے ہیں، ایسے اللہ کے رضا والے اچھے کام کرنے ہیں، ایسے اچھے اعمال کی توفیق مانگنی ہے جس سے زندگی میں ہی ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں.
आमीन। बहुत खूबसूरत दुआ है। कैसे लगा आप सबको सेशन? मुझे तो बड़ा मज़ा आया, बहुत खूबसूरत बातें थी सारी। कैसे लगा आपको? जी, यकीनन सबको अच्छा ही लगा होगा, ब्यूटीफुल था, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा-सा इन सारी बातों को दोबारा से जी, अमेज़िंग था। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर सादिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था, अल्हम्दुलिल्लाह। रिव्यू करते हैं थोड़ा-सा इन सारी बातों को ताकि हमारे ज़हन में जो है ना पक्की हो जाएँ वो सारी बातें। तो उम्मीद है अपने नोट्स बनाए होंगे और गौर से यकीनन आपने सुना है सबने। तो पहला जो सवाल है छोटा-सा वो कि सारा सुनने के बाद, सारा वाक़या सुनने के बाद वो ये बात है कि हाबिल का अपने भाई का कत्ल ना करने की वजह क्या थी? मतलब काबिल उठाए ना कि वो अपने भाई को कत्ल करे, तो जैसे हम करते हैं ना ऐसे कि कोई एक चपेड़ मारे ना तो हमारा दिल करते हम 2 मारें उसको। तो हाबिल का कत्ल ना करने की क्या वजह थी? उसका तकवा था, उसके अल्लाह का डर था उसके दिल में, अल्लाह का डर था। जी, तकवा था, अल्लाह का डर था, सिस्टर जवेरिया बिल्कुल सही है, अल्लाह का डर था और अल्लाह का डर था, बिल्कुल सही। सबसे बड़ी बात ये ना उसके दिल में तकवा था कि मैं जो है ना अगर इसका कत्ल करूँगा तो जैसे वो सारे मुहर्रिकात उस्ताज़ा ने बताए कि अगर कोई किसी को कत्ल करता है तो उसके नुकसानात क्या होता है। तो वो सोच रहा था ना कि वो जो उस्ताज़ा ने बहुत डिटेल से बताया ना कि इस्मी और इस्मी का, कि मेरे कत्ल का गुनाह और तुम्हारे गुनाह। तो असल वजह तो ये थी ना कि कामयाब जो इंसान होता है ना, तो वो यही सोचता है ना कि मैं ऐसे कोई काम कर जाऊँ ना जिसकी वजह से जो है ना मेरी आखिरत बच जाए। मैं कम से कम खसारे में रहूँ, मैं कामयाब लोगों में शामिल हो जाऊँ। तो उसने कितना अच्छा ये फ़ैसला किया कि अगर वो भी उसका इरादा भी कम से कम अपने दिल में बनाता ना कि मेरा भाई मुझे कत्ल कर रहा है तो मैं भी इसको कत्ल कर दूँगा। तो इवन उन्होंने ये बात भी नहीं सोची कि मैं इसको कत्ल कर दूँगा, बल्कि उसने क्या कहा कि मेरे कत्ल का गुनाह और अपने सारे गुनाह जो है ना जिसके 3 मतलब निकलते हैं कि मेरे कत्ल का गुनाह और अपने सारे गुनाह और मेरा गुनाह और अपना गुनाह और क़यामत के दिन जो मेरे गुनाह है वो तुम्हारे सर पे और तुम्हारी सारी नेकियाँ जो है ना वो मुझे मिल जाएँगी। तो ये उसकी वजह थी। अच्छा जी, और एक और चीज़ हमने आज सीखी, क्या हमें नेकियों के बदले में जन्नत मिल सकती है? कि हम नेकी करते हैं और हम कहें कि जो है ना हमें बस इसके बदले में जो है ना हमें जन्नत मिल जाए। जी, सिस्टर अरूज, सिस्टर ज़ैनब, सिस्टर अम, सादिया बिल्कुल नहीं मिल सकती हमें। हम क्या, हमारी नेकियाँ क्या, हमारा लेवल क्या नेकियों का, हरगिज़ हमें अपनी नेकियों के बदले में जो है ना जन्नत नहीं मिल सकती। जन्नत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के फ़ज़ल से मिलेगी। अगर मिलनी है तो अल्लाह के फ़ज़ल से मिलनी है, वरना नेकी हमारी इस काबिल है ही नहीं कि हम हमें उसके बदले में जो है ना जन्नत मिले। अच्छा जी, अगर कोई शख़्स कत्ल करता है, जी, अल्लाह की रहमत से सिस्टर जवेरिया बिल्कुल सही कह रही है, अल्लाह की रहमत से जन्नत मिलनी है, नेकियों से नहीं मिलनी। कत्ले नाहक के जुर्म की सज़ा क्या है? अगर कोई शख़्स कत्ल कर दे, किसी को नाहक कत्ल करे तो उसकी सज़ा क्या है? सिस्टर ज़ैनब कह रही कि जहन्नुम है उसकी सज़ा। और क्या सज़ा है अगर कोई किसी को कत्ल करे? दूसरे के गुनाह भी उसके सर पे आ जाते हैं और कत्ले नाहक का जो जुर्म है उसकी सज़ा क्या है? उसकी सबसे बड़ी सज़ा जो है ना वो जहन्नुम की आग है। आग में उसको डाला जाएगा और हमेशगी का अज़ाब जो है ना उसका मुकद्दर बनेगी। और तीसरी बात क्या है? उसके सर के ऊपर लानत, अल्लाह की रहमत से वो दूर हो जाएगा हमेशा-हमेशा के लिए। तो ये 3 चीज़ें हैं, जो शख़्स भी कत्ले नाहक करेगा वो जहन्नम की आग में जाएगा, हमेशगी का अज़ाब उसको मिलेगा और अल्लाह की लानत का मुस्तहिक वो करार पाएगा। अल्लाहू अकबर। अच्छा जी, और हमने आज क्या सीखा कि गुनाह की पहचान क्या है? आपको क्या समझ आई कि गुनाह की पहचान क्या है? जी, गुनाह की पहचान क्या है कि गुनाह जब आप करते हैं तो दिल में करके और मतलब पता कैसे चलेगा कि अ, ये गुनाह है? इंसान को महसूस हो जाता है कि गुनाह है, कोई गलत काम कर रहा हूँ मैं।
ضمیر ملامت کرتا ہے. سسٹر ہما بالکل صحیح ہے جی. ضمیر جی. ہم نے آج کیا پڑھا کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی کتاب میں یا قرآن و سنت میں اس کی حرمت بیان کی گئی ہو, اور دوسرے نمبر پہ کیا, آپ کا اپنا ضمیر. جی, آپ کا اپنا جو ضمیر ہے, اور وہ کیا ہے کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم کو یہ ناگوار ہو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے. مطلب کوئی بھی کام اگر ہم لوگوں کے ڈر سے چھپائیں نا, کہ کسی کو پتہ نہ چلے, تو آپ سمجھے کہ بس وہ گناہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آج کی آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس میں آیت سے حاصل ہونے والے فائدے کیا ہے, کیا کیا, کن کن باتوں کا ہمیں پتہ چلا ہے, ایک ایک کر کے آپ اگر بتائیں نا سارے پوائنٹس. یہ اسکرین میں آپ کے سامنے ہی سارے پوائنٹس لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان کے ارادے کا اس بات کہ ایسے نہیں ہوتا کہ اٹھ کے بس کوئی بھی کام ہم کر جاتے ہیں کہ چلو یہ میں نے کر لیا. ایسے مطلب ایسے تو نہیں تھا نا کہ آج کا جو سیشن تھا خود ہی اٹھ کے آپ آ گئے اور اپنا کمپیوٹر کھولا, لیپ ٹاپ پہ بیٹھ گئے اور ساتھ جو ہے آپ نے سننا شروع کیا. آپ کا ارادہ تھا نا, آپ نے سوچا ہوا تھا کہ آپ اس سیشن کو سنیں گے, تو آپ نے سنا نا. تو انسان کا جو ہے نا ارادہ جو ہے, یعنی انسان کا اپنا ارادہ ہوتا ہے, اور وہ ارادہ اچھا یا برا دونوں کوئی بھی ہو سکتے ہیں. جو ہم ارادہ کرتے ہیں اسی کے حساب سے پھر ہم کام کرتے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ کیا تھا کہ انسان کو اس دنیا میں اختیار حاصل ہے. انسان جو ہے نا وہ بے اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا اگر وہ شیطان اسے برائی کروائیں تو ہاں ٹھیک ہے. انسان کو پتہ ہوتا ہے, اختیار ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کہ جو ہے نا وہ اچھائی کی طرف جائے یا برائی کی طرف جائے. اور کیا بات ہم نے سیکھی کہ اسلام کے نزدیک گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی آزادی کا غلط استعمال کرے. کہ آزادی ہمیں جو ملی ہوئی ہے نا, ہمیں اختیار ہے, ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہے نا, ہمیں اختیار ہے کہ ہم اچھائی کی طرف جائیں یا برائی کی طرف جائیں, تو ہمارے پاس اختیار ہے. اب گناہ کب ہوگا جب ہم اپنی آزادی کا غلط استعمال کریں, کہ مجھے صاف صاف پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا جو ہے نا وہ غلط ہے, پھر بھی میں جھوٹ بولوں. کسی کو قتل کرنا جو ہے نا وہ غلط ہے, میں پھر بھی قتل کروں. اب ابورشن کرانا غلط ہے بچوں کا, تو وہ میں کرا لوں تو وہ غلط ہے. تو یہ اسلام کے نزدیک جو ہے نا, جو مجھے آزادی ملی ہوئی ہے نا, اس کا غلط استعمال جو ہے نا اصل میں وہی گناہ ہے. آزادی کے استعمال کے نتائج پر نظر رکھنی چاہیے کہ جو بھی میں کام کروں گی, چاہے اچھا یا برا, اس کے رزلٹ کیا نکلیں گے, اللہ کی نظر میں کیا اس کا انجام کیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا مد نظر رکھنے والی ہے. اور اسلام کے مطابق انسان جو ہے نا دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے. مطلب ایسے آزاد نہیں پیدا کیا گیا کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں, تو اسلام کے مطابق انسان کی ساری زندگی جو ہے نا وہ امتحان ہے. ہم اچھا کرتے ہیں ہمارا امتحان ہے, ہم برا کرتے ہیں ہمارا امتحان ہے. اور ہمارے سارے اعمال کو جو ہے نا لکھا جا رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے, ریکارڈ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں جو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے, تو ہم اس کے اوپر پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے. اس کے علاوہ پوائنٹ نمبر 6 جو ہے کہ امتحان کی اسی مصلحت کی بنا پر انسان کو قول اور عمل کی آزادی دی گئی ہے, کہ انسان کو پورے اختیار ہے کہ وہ جس طرح چاہے زندگی گزارے اور جس طرح سے چاہے زندگی کو نہ گزارے. تو وہی بات ہے کہ اب اللہ کے حدود اور قیود کے مطابق جو اسلام نے ہمارے اوپر لگائی ہوئی ہے, ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزاریں, یا پھر اپنی آزادی کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزاریں. دونوں کام ہم کر سکتے ہیں. ہمیں دونوں طرح سے ارادے کی آزادی حاصل ہے. لیکن پھر یہ بات بھی ہمیں سوچنی ہے اور سمجھنی ہے کہ اس ارادے کی اگر ہم نے جو آزادی ہمیں ملی ہوئی ہے قول و عمل کی, اگر اس کا لحاظ ہم نہیں کریں گے تو اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوں گے. اور ہم میں برداشت نہیں ہے, ہم میں سے کسی میں بھی برداشت نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہے نا ہم بھگت سکیں. اس کا نتیجہ جو ہے نا سیدھے آگ ہے. اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ جو ہے نا, اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ صرف اور صرف جہنم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم اس بات کے متحمل ہو ہی نہیں سکتے کہ ہم اللہ کے ساتھ مقابلہ کریں یا اللہ سے ٹکر لیں یا اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کو توڑ دیں اور اس کی خلاف ورزی کریں. تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ جو آزادی ہمیں ملی ہوئی ہے
اس آزادی کو، اس اختیار کو بہت اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کے ہم قرآن اور حدیث اور سنت کے مطابق اس کو اختیار کریں، جو پابندی ہمارے اوپر ہے۔ اور آخری بات کیا ہے، سبحان اللہ، اس اختیار کو قرآن میں امانت کہا گیا ہے۔ جو اختیار ہمیں ملا ہے نا، جو آزادی ہمیں ملی ہے، اس اختیار کو قرآن میں امانت کہا گیا ہے کہ وہ ہمارے اوپر امانت ہے، کہ اس امانت کا ہم کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ زندگی ہمارے پاس امانت ہے، اس امانت کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ یہ بچے میرے پاس امانت ہے کہ میں نے کس طریقے سے ان کی تربیت کی ہے، یہ میرے سے پوچھ ہوگی۔ یہ گھر میرے اوپر امانت ہے کہ میں کس طریقے سے اس کو چلا رہی ہوں، یہ امانت ہے، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ میری جو بھی ذمہ داریاں ہیں، جو بھی ذمہ داریاں میں نے اٹھائی ہوئی ہیں، ان ساری ذمہ داریوں کے بارے میں میرے سے پوچھ ہوگی کہ وہ ذمہ داریاں میں نے کس طریقے سے ادا کی ہے اور کس طریقے سے میں اس کو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، مطلب اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں میں تو بڑا بے اختیار تھا، تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا کرنے کے لیے، اور اللہ کی مرضی تھی میرے زندگی کے لیے کہ میں کس طرح، میرے لیے لکھا گیا تھا، میری تقدیر میں تھا کہ یہ کام میں کروں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا، یہ ساری تسلیاں ہیں دل کو دینے والی کہ جو ہے نا، ہمارے پاس اختیار نہیں، ہمارے پاس سارا کچھ ہے، ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم نے بہت زیادہ اچھا سا سوچنا ہے۔ سبحان اللہ، آج تک ہی تھا ہمارا یہ یہاں تک ہی ختم ہوا تقریباً ہمارا، الحمدللہ۔ اور میرے پاس بہت اچھا سا ایک کال ہے امام ابن قیم کا، تاکراتوں کے حوالے سے میرے دل میں آ رہا تھا یہ چھوٹا سا کال جو ہے نا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں، اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس ایسی پوشیدہ تکالیف ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں کیا کوئی ایسی مشکلات ہیں، کیا کوئی ایسی تکلیفیں ہیں جس کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، جس کو ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، صرف میرے اللہ کو پتا ہے؟ تو ان کو ایسی پوشیدہ، ان تکالیف کو ایسی پوشیدہ نیکیاں بنانی ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہ جانے۔ آپ کی وہ بیماری جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، آپ کسی بھی تکلیف میں ہیں، کوئی بھی تکلیف ہے ہماری زندگی میں، کوئی بیماری ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، میں نے اپنے تک اس کو رکھا ہوا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ خفیہ صدقہ کرنا ہے، جس کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہ جانے، کسی کو بھی نہ پتہ چلے کہ یہ صدقہ میں نے کس کام کے لیے کیا ہوا ہے، بس مجھے پتا ہو کہ وہ میری جو وہ تکلیف ہے، وہ بیماری ہے، اس کے لیے میں یہ صدقہ کر رہی ہوں، اور اس کو اللہ کے سوا کسی کی خبر نہ ہو۔ آپ کی وہ فکر جو آپ کے دل میں پرچائی ہوئی ہے، جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کے لیے پوشیدہ استغفار کرنی ہے، جسے اللہ کے سوا کوئی نہ جانے۔ پوشیدہ طریقے سے جیسے تاکراتیں ہیں نا آ رہی ہیں، تو ہم نے پوشیدہ طریقے سے ان تکلیفوں کے لیے، ان پریشانیوں کے لیے، ان بیماریوں کے لیے، ان فکروں کے لیے جو ہمارے دل کے اوپر چھائی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہم بے حد پریشان ہیں، بے چین، ہماری زندگی بے چین ہو کے رہ گئی ہے، تو اس کے لیے اپنے گناہوں کے لیے پوشیدہ طریقے سے چپکے سے اللہ سے ہم نے معافی مانگنی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے پتا ہے کہ میں کتنا گناہگار ہوں، میرے سے کتنے گناہ ہوئے ہیں، بس یہ آپ کے اور میرے درمیان بات ہے، اللہ مجھے معاف کر دیں، آپ تو گناہوں پہ پردے ڈالنے والے ہیں، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بے چینی آپ کو لاحق ہے، جس سے اس بے چینی کو آپ کے سوا اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کے لیے رات کے وقت صرف 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور ان نوافل کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی بھی نہ جانتا ہو کہ آپ کس مقصد کے لیے وہ نوافل پڑھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے امید ہے، ان نوافل کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بے چینی کو اور پریشانی کو دور کر دے گا۔ اسی طرح ہر پوشیدہ چیز کے ساتھ معاملہ کرے جو آپ کو تکلیف دے، آپ پر چھا جائے، اور جسے اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو۔ کچھ چیز ایسی ہوتی ہے نا، کچھ سیکرٹ ایسے ہوتے ہیں جو نہ آپ اپنی دوستوں کو بتا سکتے ہیں، نہ آپ اپنے رشتہ داروں کو بتا سکتے، ایون آپ اپنے والدین کو بھی نہیں بتا سکتے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو صرف اپنے اندر پوشیدہ کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہے، جس کو صرف اور صرف اللہ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں بندہ۔ تو ان کے لیے ایسی چھپی ہوئی نیکیاں کرنی ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہ جانے۔ تو ایسی چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیکرٹ رہتی ہے، اور وہ پریشانیاں ہماری دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اور اس کی کشادگی پر ہم نے بہت یقین رکھنا ہے، اس کی رحمت پر نظر رکھنی ہے، اور انشاءاللہ ان تاکراتوں کو، ان 10 دنوں کو ضائع نہیں ہونے دینا، انشاءاللہ میں نے، آپ نے، اور بہت اچھا سا خوب باتیں کرنی ہے، ایک دوسرے کے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہے، دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا فرمائیں،
اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت آسانی والی زندگی دے، دین دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور کامیابی آپ کو نصیب ہو۔ تو ہمارا سیشن یہاں تک ہی تھا، آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ انشاءاللہ کل ایک اور سیشن کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کی اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔